اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک پاک ٹیوب میں اسلام کی دلچسپ معلومات کے سلسلے میں خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک 13 ہاتھ لمبا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک کتنے سال ہوئی؟ ایک 120 برس کی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اور ان کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام سے متعلق 4 اقوال ملتے ہیں۔ مہیانہ بنت یسہر بن لاوی، بازق، بارقہ، یوحانس چوتھا قول صحیح ہے، اور آپ کی اہلیہ کے نام بعض نے صفورہ اور بعض نے صفوریہ اور بعض نے صفورہ بتلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جن جادوگروں سے ہوا تھا، ان کی تعداد کیا تھی اور وہ کس چیز پر بیٹھے تھے؟ ان کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ جادوگروں کی تعداد 70,000 تھی۔ ہر جادوگر کرسی پر بیٹھا تھا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک رسی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا نام کیا تھا؟ حضرت مقاتل نے اس کا نام نباہ ذکر کیا ہے اور حضرت ابن عباس نے ماشا کہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ عصا کہاں سے آیا تھا اور یہ کس درخت کا تھا؟ یہ وہ عصا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ یہ واسطہ در واسطہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور حضرت شعیب علیہ السلام نے بکریاں چرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمایا تھا، اور یہ جنت کے درخت ریحان کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جنت کے درخت آس کی لکڑی کا تھا۔ اس عصا کی لمبائی کتنی تھی؟ بعض نے 10 ہاتھ اور بعض نے 12 ہاتھ بیان کیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عصا جادوگروں کے سامنے ڈالا تھا تو اس کی کیفیت کیا تھی؟ وہ سانپ بلکہ ایک اژدہا بن گیا تھا۔ اس کے نیچے کا جبڑا زمین پر اور اوپر کا جبڑا فرعون کے محل کے منڈیر پر رکھا تھا۔ اس وقت اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے دریائے کلزم میں ڈالنے سے قبل کتنے دنوں تک دودھ پلایا اور دریا میں کس دن ڈالا؟ دریائے کلزم میں ڈالنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے 3 مہینے تک دودھ پلایا اور جمعہ کے دن دریا میں ڈالا۔ بعض نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں ڈالا گیا تھا، نہ کہ کلزم میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے تو راستہ کیوں بھول گئے تھے؟ اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے ملک شام جانے کا حکم دیا
تو یہ بھی فرمایا تھا کہ تم جاتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی ناش مبارک کو اپنے ساتھ ملک شام لے جانا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد نہ رہا اور ناش مبارک ساتھ نہیں لی، جس کی وجہ سے راستہ بھول گئے۔ اور دوسرا قول یہ ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے اور راستہ بھول گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، کیا بات، ہم راستہ کیوں بھول گئے؟ تو بنی اسرائیل کے علماء نے بتلایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ہمیں یہ وصیت کی تھی کہ جب تم مصر سے جاؤ تو میری ناش بھی نکال لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم کو معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بڑھیا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے معلوم کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر اس شرط کے ساتھ بتلائی کہ آپ جنت میں مجھ کو اس کے ساتھ رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خداوندی یہ شرط منظور کر لی، تب اس بڑھیا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ناش کا پتہ بتا دیا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو چاند کی روشنی پھیکی پڑنے لگی، حتیٰ کہ اندھیرا ہو گیا، جس کی وجہ سے راستہ نہ ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بڑے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ کیا ہوا، ہم تو راستہ بھول گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ دراصل وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات کے قریب ہم کو وصیت کی تھی کہ جب تم مصر سے جانے لگو تو میری ناش کو بھی لے لینا۔ جب تک ناش ساتھ نہیں ہوگی راستہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ ایک بڑھیا نے آپ کی قبر اس شرط پر بتلائی کہ جنت میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہوں گی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا جنازہ لے کر چلے تو چاند اس طرح نکل پڑا جس طرح سورج نکل جاتا ہے۔ جس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتلائی، اس کا نام کیا ہے اور وہ کتنے سال زندہ رہی؟ اس عورت کا نام مریم بنت ناموسہ ہے اور یہ 700 سال تک زندہ رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یوشع بن نون نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاتے وقت جو مچھلی ساتھ لی تھی، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی؟ اس مچھلی کی لمبائی 1 ذرا سے زیادہ اور چوڑائی 1 بالش تھی۔ اس مچھلی کا حلیہ کیسا تھا؟ اس مچھلی کی 1 آنکھ تھی اور آدھا سر اور دونوں جانب میں کانٹے تھے۔ اس مچھلی کی نسل اب تک باقی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے اور ان کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا اصل نام بلیہ ہے اور خضر لقب اس لیے کہ آپ جہاں بیٹھ جاتے تو زمین سبز ہو جاتی تھی۔ آپ کی کنیت ابو عباس ہے۔ جو بادشاہ کشتی غصب کر لیا کرتا تھا اور اس کے خوف سے حضرت خضر علیہ السلام نے مساکین کی کشتی میں نقص پیدا کر دیا تھا، اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ اس کا نام جیسور تھا۔ یہ غسان کا بادشاہ تھا اور بعض حضرات نے اس کا نام حدد بن بدر ذکر کیا ہے اور بعض نے جلندی بن کر ذکر کیا ہے اور بعض نے اس کا نام مفاد الجلن بن سید الازدی بیان کیا ہے اور یہ جزیرہ اندلس میں رہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی جگہ آیا ہے؟ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 107 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی صورتوں میں ہوا ہے؟
قرآن پاک کی 26 سورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے فرعون کا نام کیا تھا؟ بعض نے کہا ہے کہ اس کا نام ولید تھا، بعض نے کہا ہے کہ اس کا نام مصعب تھا، بعض نے کہا کہ اس کا نام ریان تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ مفتاح ہے۔ فرعون کی کنیت کیا تھی؟ اس کی کنیت ابو مرہ ہے۔ فرعون کا دور حکومت کون سا اور کتنا ہے؟ اس کا دور حکومت 1292 قبل میلاد سے 1225 قبل میلاد تک ہے۔